الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جتنا مرتبہ پیش خدا بلند ہوتا ہے، اتنا امتحان شدید تر ہوتا ہے. سلسلہ انبیاء میں گزشتہ دور میں سب سے بلند ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، تو ان کا امتحان جیسا ہوا ایسا کسی پیغمبر کا نہیں ہوا. اور انبیاء کے امتحانات ان کی ذات کے بارے میں ہوئے، اور ان کا امتحان دوہرا ہوا. ذات کے بارے میں بھی امتحان اور اولاد کے بارے میں بھی امتحان. ذات کے بارے میں امتحان جس کا تذکرہ کل ہوا، کیا آتش نمرود کے بہتے ہوئے شعلے اور اس میں خلیل حق کا پھینکا جانا، اور اس ابراہیم کے امتحان میں نتیجہ 100% کامیابی کا رہا. کردار حضرت ابراہیم میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں رہی. وہ قدرت کی مصلحت تھی کہ اس نے آپ کو گلزار بنا دیا، ورنہ انہوں نے تو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اب دوسرا امتحان اولاد کے بارے میں، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہے. اتنا بڑا عظیم امتحان ذات کے بارے میں، مگر اس کے لیے متفرق مقامات پر بس تھوڑے تھوڑے اشارے قرآن مجید میں ملتے ہیں، 1-2 آیتوں میں. لیکن یہ اولاد کا امتحان نظر خالق میں اتنا عظیم تھا کہ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ایک سلسلہ آیات میں کیا گیا. بشرنا بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
یہ اتنا سلسلہ آیات کا یہ سب اس قربانی کے تذکرے میں ہے. اس واقعے کے ایک مسلسل موضوع کے ذیل میں یہ تذکرہ ہے، لہذا امتحان کے جو پہلو ہیں وہ پیش کرنا انشاءاللہ کسی مجلس میں. پھر کچھ عنایات کو عنوان کلام قرار دے کر اس اشرے میں نہیں، اس کے بعد کہ کسی مجالس کے سلسلے یا مجلس میں تذکرہ ہوگا. اس لیے اس وقت پورے سلسلے کا ترجمہ بھی نہیں پیش کرتا. جو کچھ خاص پہلو ہیں آزمائش سے متعلق وہ آپ کے سامنے پیش کرنا منظور ہے. ارشاد قدرت ہے اب قرآن مجید بہت سی کویوں کو سننے والوں کے عقل پر چھوڑ دیتا ہے. سلسلہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں. اب اس سے آپ خود سمجھ لیجئے قبل کی کوی کے خواب دیکھا اور ایک دفعہ نہیں دیکھا بلکہ مسلسل کئی رات یہ خواب دیکھا. وہ قرآن کی ایک لفظ سے ثابت کہ اگر ایک دفعہ خواب دیکھا ہوتا تو حضرت یعقوب حضرت ابراہیم وہ صیغہ ماضی استعمال کرتے کہ انی رأیت فی المنام، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نہیں، صیغہ مضارع استعمال کر رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں. اس کے معنی کہ ایک دفعہ نہیں دیکھا ہے، برابر کئی راتوں سے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اہل عقل غور فرمائیں کہ امتحان اتنا شدید اور ذریعہ امتحان اتنا خفیف یعنی خواب، خالق کے حکم پہنچانے کے طریقے ہمیں معلوم ہے. فرشتہ آتا پیغام رب پہنچاتا کہ حکم الہی یہ ہے، یہ ذریعہ عام ہمیں معلوم ہے فرمان الہی کے پہنچنے کا. جی نہیں، یہاں فرشتہ نہیں آتا، فرشتہ بذریعہ وحی نہیں پہنچاتا، بس خواب دکھا دیا جاتا ہے. حضور یہ یہیں سے انداز امتحان شروع ہوتا ہے. یعنی خالق چاہتا ہے کہ اتنا شدید امتحان ہے مگر ذریعہ امتحان ایسا ہو جسے ناقص نفوس خواب کر کے ٹال سکتے ہو. اب دیکھنا ہے کہ ہمارا خلیل، ہمیں تھوڑی دیکھنا ہے دنیا دیکھے.
کہ ہمارا خلیل اس خواب کو اتنی اہمیت دیتا ہے. اچھا صاحب خواب دیکھا اور حقیقت یہ ہے کہ حکم الہی پہنچا. اب قرآن مجید خود دنیا سے اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ مجھے بس پڑھو. اس کو تو شکایت یہ ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، آخر یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں. دلوں پر اب ترجمہ اس کا حقیقی ہے کہ دل و دماغ پر، وہ ڈاکٹری والا دل نہیں ہے جو فیل ہوا کرتا ہے. اصطلاح قرآنی ہے کہ ذریعہ تعقل کو دل کہتے ہیں. تو آخر یہ سمجھتے کام کیوں نہیں لیتے. تو اب اسی لیے ہر قدم پر میں آپ کو دعوت تفکر دیا کرتا ہوں، ورنہ آیتیں پڑھ دینا کافی ہیں، ترجمہ کر دینا کافی. تو اب غور کیجئے کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ خواب نہیں ہے، حکم ہے. فقط خواب نہیں ہے. اب حکم ہوا ہے حضرت ابراہیم کو. یہ آخر بیٹے سے رائے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جناب آپ کو حکم ہوا ہے، آپ تعمیل کیجئے. یہ بیٹے کو بلا کر رہنے کی اور ان سے رائے لینے کی بات کیا ہے؟ مگر یاد رکھیے کہ یہ وہی سنت الہیہ ہے جس کے پیرو اس کے انبیاء بھی ہوتے ہیں. یہاں ہر بالادست طاقت اپنے سے ماتحت کا امتحان لیا کرتی ہے. یاد رکھیے کہ اگر بیٹے سے اس انداز میں تذکرہ نہ کریں تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہو، کارنامہ اسماعیل نہ ہو. لیکن جب بیٹے سے اس انداز میں تذکرہ فرما دیا تو اب قربانی دونوں کا کارنامہ بن گئی، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. اچھا پھر ایک اور مشکل راہ عقل میں پیش آتی ہے کہ صاحب اللہ نے خواب دکھایا تھا. یہ بھی بیٹے سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکم پہنچا ہے. یہ بھی بیٹے سے یہی کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ اول تو یہ کہ اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے حکم ہو رہا ہے تو یہ ٹکڑا بے جوڑ ہو جائے کہ تمہاری کیا رائے ہے. جب حکم ہو ہی رہا ہے تو رائے کا کیا سوال. پھر یہ کہ یہ بھی شیوہ امتحان ہے جس لیے اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، وہی اس طرح نہیں اتاری، بلکہ خواب دکھلایا. اسی بنا پر باپ اپنے بیٹے کو حکم کہہ کے نہیں بتاتا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں کئی دن سے خواب دیکھ رہا ہوں. اب دیکھنا ہے کہ بیٹا باپ کے خواب کو کیا سمجھتا ہے. اگر بیٹا باپ کو فقط باپ سمجھتا ہے تو خواب کو فقط خواب سمجھے گا، اور اگر بیٹا باپ کو پیغمبر جانتا ہے تو خواب کو فرمانے نہیں سمجھے گا.
آواز دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے غلط آدمی۔ اب پھر میں جس ماحول کا آدمی ہوں وہی بات پھر یاد آ گئی، یعنی امتحان اور اس کے تقاضے۔ تو ہر طالب علم اور ہر معلم اور ہر تعلیم یافتہ وہ یہ جانتا ہے کہ امتحان میں کیا ہوتا ہے۔ ایک سوالات کی کاپی ہوتی ہے، سوالات کا پرچہ، سوالات کا پرچہ ممتحن کے پاس سے آتا ہے درسگاہ میں، درسگاہ کے منتظمین اس کو دیتے ہیں طالب علم کے ہاتھ میں۔ پھر ایک جوابات کی کاپی ہوتی ہے، وہ طالب علم کے پاس سے جاتی ہے، انہی منزلوں کو طے کر کے پہلے درسگاہ کے ذمہ داروں کے پاس، وہاں سے ممتحن کے پاس اس کے اوپر نتیجہ ہوتا ہے۔ خالق نے خواب دکھایا، یہ تو امتحان کے سوال کا پرچہ ہے جو خداوند عالم نے اپنے خلیل کو دے دیا۔ باپ نے بیٹے کو بلا کے ذکر کیا، یہ پھر دوسرا سوال کا پرچہ ہے جو باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ بس ایک جملہ کافی ہے آپ کے لیے کہ جہاں تک سوالات کا پرچہ ہے وہاں تک خواب ہے، اور جہاں سے جواب کی کاپی جاتی ہے وہاں سے لفظ بدل جاتی ہے، اب فرمان ہو جاتا ہے۔ خدا نے خواب دکھایا، باپ نے خواب ہی کہہ کے بیان کیا۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ بیٹا کیا کہے جواب میں؟ بیٹا کہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر سامنے لائیے، مگر اب جناب اسماعیل خواب نہیں کہتے، روایت نہیں ہے، قرآن ہے۔ انہوں نے کہا تو رہے تو فلم نام، ارا فلم نام، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس سے ہم سمجھے کہ خواب دکھایا تھا اور انہوں نے خواب ہی کہہ کے بیان کیا۔ لیکن اب حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ باپ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ خواب جو ہوا ہے، نہیں، جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ انہوں نے بھی صیغہ مضارع استعمال کیا تھا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی جواب میں صیغہ مضارع استعمال کیا کہ جو حکم ہو رہا ہے، اس کے معنی کہ جو پہلے دن خواب دیکھا وہ بھی حکم تھا، جو دوسرے دن دیکھا وہ بھی حکم تھا، جو تیسرے دن دیکھا وہ بھی حکم تھا، مسلسل حکم ہو رہا ہے آپ کو۔ اور اب اسی آیت کا تتمہ پیش کر دوں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ترجمہ بات تو کروں گا، جو اس میں کیفیت ہے وہ پہلے عرض کر دوں کہ گھبراہٹ کا انداز کلام کا اور ہوتا ہے، اطمینان قلب کے کلام میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ یہ بابا جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ بہت پرسکون انداز، جواب کا کوئی اضطراب قلب نہیں ہے جو الفاظ سے نمودار ہو، بالکل اطمینانی جواب، مگر بس ایک پہلو کی طرف
باقاعدہ مجمع کو مخاطب کروں متوجہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے. اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. یعنی اتنے بڑے امتحان میں کامیابی کے بعد اسماعیل کو منفرد صابر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. مجھے صابرین میں سے پائیے گا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جماعت صابرین سامنے ہے جس میں ملحق ہو جانا. بولا دیجیے گا. پھر بلند آواز سے بولو. اب حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم الہی کا سامان کیا. سب کو معلوم کہ کیا ہوا. مینا کے میدان میں لائے. اب قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا. مگر منزل کردار کی بڑی نازک ہے. خالق سے بڑھ کے اپنے مخلوق کے جذبات کا علم کیسے ہوگا کہ یہ ہے بڑی کٹھن منزل کے باپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور بیٹے کے گلے پر وہ چلائی جا رہی ہو. تو خالق کو بیان تو کرنا ہے لیکن امتحان بیان کر دے اور اپنے خلیل کے کامیابی کا تذکرہ نہ کرے. یہ ناممکن. بات نامکمل ہو جائے, مقصد الہی پورا نہ ہو. لہذا بیان کرنا ہے مگر اب کڑیاں بہت سی چھوڑ دیتا ہے. آپ جینے خاطر انسانی کا احترام کرتے ہوئے فلما اسلم, جب دونوں تیار ہو کے آ گئے. لفظی معنی تو نہیں, تیار ہو کے آ گئے. مگر تعبیر الہی کیا ہے؟ اسلم. اس کے معنی ہیں کہ خالق نے قربانی کے لیے تیار ہو کے آنے کو اسلام سمجھا ہے. اسلم کا مصدر اسلام ہے. جب دونوں مسلم ہو کر آ گئے, یعنی مسلم وہ نہیں ہے جو راہ قربانی سے فرار کرے. مسلم وہ ہے جو حکم الہی کی تعمیل کے لیے برقرار رہے. فلما اسلم, جب دونوں ہمتن اسلام ہو کر مسلم ہو کر آ گئے, یعنی باپ قربان کرنے کے لیے, بیٹا قربان ہونے کے لیے. یہ دونوں باپ بیٹے جب آ گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بھر لٹا دیا. بس اب ہم سے نہ سنو کہ پھر کیا ہوا. یعنی پیشانی کے بھر فقط لٹانا تھوڑی تھا, بس سمجھ لو کہ جو آپ دیکھا تھا اب اس کی تعمیل کر رہے ہیں. مگر یہ بیچ کی کڑیاں سب کو بلاغت قرآنی چھوڑ دیتی ہے. اب مجھے آپ کو دعوت دینا ہے. جو میں نے اس دن کیا کری تو بات شروع کی تھی. آغاز کلام میں ایک قانونی اور اپنے شرعی, وہ بھی قانون ہے, وہ ادھر کا قانون ہے, یہ قانون ادھر کا ہوتا ہے. وہ یہ کہ اکثر جرائم بر وقت وقوع یا اکثر افعال اچھے, ہر عمل اکثر بر وقت وقوع اختیاری نہیں ہوتا, لیکن اسباب کی آخری کڑی اگر اپنے ہاتھ سے ہوئی ہے تو آخر تک وہ اختیاری قرار پاتا ہے.
اس کے لیے میں نے دوسرے کی جان لینے میں پرانا طریقہ اس کو اختیار کیا تھا، دریا میں پھال توڑنا۔ وہ میرے مطلب کو آسان طریقے سے ظاہر کرتا تھا، کیونکہ اس میں فاصلہ میں دکھا سکتا تھا اختیار کے سلبھونے اور جرم کے وقوع میں آنے، درمیان میں فاصلہ مجھے دکھائی دے سکتا تھا اور آپ کو میں دکھا سکتا تھا۔ اچھا، جان کے لینے میں نے جدید طریقہ پسند کیا، پسند خدا نے خاصہ نہیں کیا، یا میں مثال میں پیش کرنے کے لیے پسند کیا کہ وہاں فاصلہ، وہ بندوق کی گولی جب چلی تو وہاں سے لے کے اور اس کے سینے تک جتنی بھی مسافت ہے تو اتنا فاصلہ مجھے نظر آ گیا، آپ کو بھی میں دکھلا سکا۔ یہاں میں نے وہ تلوار اور خنجر اور یہ پرانے طریقے جو تھے جان لینے کے، ان کو نہیں اس وقت اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے ذرا مشکل ہے فاصلہ دکھانا، مگر اب یہاں مجھے اس مشکل کو حل کرنا، جس مشکل سے بچا تھا یہاں اس مشکل میں گرفتار ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں ارباب فہم غور کریں کہ ذبح کرنے میں اختیاری افعال کیا ہوتے ہیں۔ جسے ذبح کرنا ہے اسے اپنے سامنے لٹانا، یہی کڑی ہے جو قرآن مجید نے صراحتاً بیان کر دی۔ ہاتھ میں ایسی دھاردار چیز لینا جس سے رگائے گردن قطع ہو جائے۔ نمبر 2 یہ اختیاری کام یہ ہے۔ بس آخری چیز کہ وہی چھری ہو، تلوار ہو، خنجر ہو، جو بھی چیز ہو اسے وہ سی حرکت دینا جس سے رگائے گردن قطع ہوتے ہیں۔ وہ قطع ہونا اس کا عمل نہیں ہے، اس کا کام صرف اسے یوں ہاتھ چلانا ہے، نہ کاٹنا اس کے اختیار میں ہے، نہ کٹنا، یہ کچھ نہیں۔ گلے کا کاٹنا تلوار کا کام ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ کٹ جانا اس کی رگوں کا کام ہے، اس کا کام نہیں۔ اس کا کام ہے ہاتھ کو وہ جنبش دینا جس سے چھری کاٹے اور رگائے گردن کٹ جائیں۔ یہ ہے اختیاری عمل۔ بس اب یہ خواہ مجھے قانون تھوڑی پیش کرنا تھا۔ اب اصل مطلب دیکھیے کہ کون سی کڑی ہے اختیاری عمل کی جو حضرت ابراہیم عمل میں نہیں لائے۔ کیا بیٹے کو سامنے نہیں لٹایا کسی اور کو؟ تو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تلہو، اسی بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ہے۔ تو پہلی کڑی عمل میں لے آئے۔ دوسری کڑی، کیا انہوں نے چھری نہیں لی، کوئی مصنوعی چیز چھری کی شکل کی؟ چھری واقعی نہیں تھی جو ہاتھ میں لی، تو یہ بھی کوئی صاحب عقل اور کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ یقیناً جس چیز سے رگائے گردن قطع ہوتے ہیں ویسی ہی چیز جو ہمیں معلوم ہے چھری تھی وہ ہاتھ میں لی۔ یہ 2 کڑیاں ہو گئی۔
اب تیسری کڑی رہ گئی ہے، یعنی ہاتھ کو وہ جنبش جس سے رگڑ گردن قطع ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات قرآن مجید میں نہیں ہے، روایتوں میں آپ نے سنی ہوگی، ذاکرین سے سنی ہوگی، کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اس کا تذکرہ بعض وقت غلط انداز میں بھی ہوتا ہے، یعنی گویا حضرت ابراہیم کے مقام صبر کو ذرا پیچھے ہٹانے، اس محل پر ہوتا۔ بہرحال یہ ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب کیا قرآن مجید میں نہیں ہے؟ بہرحال کی صحیح سند روایت میں نہیں ہے، مگر کتاب میں کہیں ہے، کتابوں میں ہے، بیان ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہے اور ہے تو حرف کیا ہے؟ خالق نے عمل کا حکم دیا تھا کہ ذبح کرو، یہ تو حکم نہیں دیا تھا کہ آنکھ سے بھی دیکھنا۔ تو ہوا ہو تو بھی کوئی شان رسالت کے نہ خلاف ہے نہ حکمت کے خلاف۔ تو باپ ہونے کا تقاضا تھا، بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جائے آنکھ سے، یوں ہی صحیح۔ مگر میں کہتا ہوں کہ نتیجے کو دیکھتے ہوئے اگر یہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہو تو کردار بڑا شاندار ہو گیا۔ میں کہتا ہوں سامنے بیٹے کو لٹایا، ہاتھ میں چھری لی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اس کے معنی ہے کہ انہوں نے تو آنکھ بند کر کے چھری چلائی ہے، کون بنا ہوا اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ صلاح دیجیے ذرا۔ یہ خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، ان کی یہ خصوصیت اسلام میں بھی ہے، کم سے کم ہمارے سامنے جو تعلیمات ہیں اہل بیت کی، کہ جتنے اور انبیاء ہیں ان پر صلاۃ و سلام میں پہلے اپنے پیغمبر کا نام لینا چاہیے، یعنی آدم، یوں کہیں گے ہم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، ہمارے پیغمبر پر اور ان کی آل پر اور ان پر یعنی آدم پر سلام۔ حضرت نوح کا ذکر کریں گے تو نہیں کہیں گے کہ نوح علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، ہمارے نبی اور ان کی آل اور نوح پر سلام۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے ہمارے یہاں آداب اسلامی میں جو اہل بیت نے تعلیم فرمائے ہیں، کہ ابراہیم کی وہ شخصیت ہے کہ بلا تکلف علیہ السلام کہو، علیہ الصلاۃ والسلام کہو، بلا تکلف۔ حضرت ابراہیم کو بذات خود مورد سلام بناؤ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ ذکر حضرت ابراہیم ہے، تو اس میں اگر آپ صلوات بلند آواز سے دیکھیں، پھر صلوات دیجیے۔ اب وہ آخری کڑی جو امتحانی میں نے کہا تھا کہ بڑی دشوار ہے، فاصلہ کیسے دکھایا جائے اختیار اصل بے اختیار ہے، تو اس مشکل کو میں نے کہا تھا مجھے طے کرنا کہ 2 کڑیاں ہو چکی، سامنے لٹایا ہے بیٹے ہی کو، کسی اور کو نہیں،
ہاتھ میں چھری ہی لی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اب بس وہ آخری کبھی بابو عقل کی مدد سے بہت سی جگہ مشاہدہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، عقل بتلاتی۔ تو میں فاصلہ مشاہدے سے نہیں دکھلا سکتا، مگر عقل سے تو دکھلا سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ آخری کبھی یعنی ہاتھ کو وہ جنبش جس کے ذریعے سے رگائے گردن قطع ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر خلیل اللہ نے ہاتھ کو یہ سی جنبش نہیں دی تو وہ گوسفند بھی کیوں کر ذبح ہوا جو ادھر سے بھیجا گیا تھا، کیونکہ اس گوسفند کے ذبح کی نیت سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ وہ بیٹے کی ذبح کی نیت سے ہاتھ کی گردش تھی جس سے گوسفند ذبح ہوا ہے۔ تو کردار ابراہیم کا کوئی جز محتاج تکمیل نہیں رہا، نہ انہوں نے ذبح کرنے میں کوئی کمی کی، نہ انہوں نے ذبح ہونے میں کوئی کمی کی، اور اسی لیے ذبح ہوئے نہیں مگر لقب مل گیا ذبیح اللہ۔ اللہ کی راہ میں ذبح شدہ، کوئی کہے کہاں ذبح ہوئے؟ میں کہتا ہوں اپنے اختیار کی منزل میں تو ذبح ہو گئے۔ علی بستر رسول پر سو کے یہ تو قربان ہو ہی گئے۔ جو یہ بولے گا تو انہوں نے ذبح کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے ذبح ہونے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب وہی بات کہوں گا جو حضرت ابراہیم کے منزل کردار میں ان کی ذات کے امتحان میں کہی تھی کہ وہ تو ابھی خالق ہی کے خود کچھ مقاصد ہیں جو اسماعیل کی اس زندگی سے وابستہ ہیں۔ اب وہ مقصد خالق کا کیا ہو اسے تفصیل سے موضوع میں عرض کروں گا، جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ کسی مجلس میں پیش کروں گا۔ تو خالق کا مقصد اب ان کے بچانے سے کیا ہے اسے میں یقین کے ساتھ کیوں کر کہوں، وہاں کی باتیں میں کیا جانوں، لیکن جہاں تک عقل میری ساتھ دیتی ہے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ مقصد بہت بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ نسل وجود میں نہیں آئی جو اس سے بڑی قربانیاں پیش کرتی۔ تو جناب یہ ان کے اولاد کے بارے میں امتحان تھا جو اتنے شاندار طریقے پر پایہ تکمیل تک پہنچا، اور اس لیے یہاں مجھے بہت سے لوگوں سے اختلاف ہے، اور جب دلائل میری پشت پناہی پر ہوں تو کچھ افراد یہ نقطۂ نظر کے خلاف ہونے سے گھبراتا نہیں کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ خالق نے اپنا حکم منسوخ کر دیا، بعزت سے مجھے اختلاف ہے، عقلاً بھی عزلی قرآن بھی۔ خالق نے اپنا حکم برطرف کر لیا، خالق نے اپنا حکم منسوخ کر دیا، اس جز سے مجھے اختلاف۔ یہ کوئی اس دور کے بعض علماء ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے، مگر مجھے ان سے اختلاف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عقلاً بھی غلط، اس لیے کہ احکام متعلق ہوتے ہیں امور اختیاریہ سے، اور جب افعال اختیاریہ سب عمل میں آ گئے تو حکم منسوخ ہو کے کیا کرے گا؟ پھر دوسری بات عزلی قرآن
کہ دیکھیے ابراہیم یہاں کوئی وحی تو آئی نہیں تھی، حکم ملفوظی تھا نہیں، وہ تو خواب تھا جس سے حکم مستفاد ہوتا ہے۔ تو اب وہ قرآن ابراہیم نے خواب کیا دیکھا تھا؟ اگر یہ خواب دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکا ہوں تو کچھ رہ گیا، خواب یہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، کہ جو دیکھا تھا وہ عمل میں لے آئے۔ حکم کی تعمیل میں کیا کمی رہ گئی جو اب حکم برطرف ہو؟ تیسری بات اب نہیں تو دیکھ لیجیے کہ قرآن نے کیا کہا۔ جب یہ سب منزلیں عمل کی طے ہو گئی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خالق کی طرف سے ندا آئی۔ اب اسے دیکھ لیجیے ندا کیا آئی۔ یہ کہا بس ہم نے حکم ہٹا لیا، یہ تو ندا نہیں آئی۔ ارشاد ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو یہ تھا بیٹے کے بارے میں امتحان جو اتنے نقطۂ کمال پر کامیاب ہوا۔ بس آپ کے توجہات سے معذرت کے ساتھ کہ وہ تو آپ کا ذوق سماعت بھی متقاضی ہوتا ہے، میرا ذوق بیان بھی متقاضی ہوتا ہے، اور ایک لازمی بات ہے کہ موضوع کی تکمیل کا تقاضا بھی متقاضی ہوتا ہے، مگر میرے خیر خواہ اور میری صحت کے مفاد کے نگراں میرے عزیز اور میرے دوست انہوں نے مجھے توجہ دلائی، یعنی میری خیر خواہی میں مجھ سے شکایت کی کہ آپ نے 2 دن ذرا زیادہ بیان کر دیا۔ آپ کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہوا، مگر ان کے نزدیک میرے لحاظ سے برا ہوا، کیونکہ پرسوں 1.25 گھنٹہ، کل 1 گھنٹہ 20 منٹ، یعنی 5 منٹ انہیں خطرہ ہوا کہ نہ جانے کتنے 5 بڑھ جائیں، تو مجھے توجہ دلائی کہ نہیں صاحب یہ آپ خلاف احتیاط کر رہے ہیں، یہ ذرا اب زیادہ بیان کرنے لگے، تو اس لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یاد رکھیے دیکھیے 10 ذوالحجہ کو قربانی اسماعیل، اور بلا افتراق فرقہ اس کی یادگار قائم ہوتی ہے۔ وہ عید قربان کیا ہے؟ وہ جسے عوام بقرعید کہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ اسی قربانی اسماعیل کی یاد۔ بس اب میرا ضمیر تمام مسلمانوں سے فریادی ہے کہ گزشتہ دور کے رسول کی ملتوی شدہ قربانی وہ یاد رکھنے کے قابل ہو، اور اپنے رسول کی وقوع میں آئی ہوئی قربانی وہ فراموش کرنے کی مستحق ہو۔ ارے فرق ہی کتنا ہے، وہ 10 ذوالحجہ، یہ 10 محرم، 10 ذوالحجہ کو فرزند خلیل کی قربانی، اور 10 محرم کو فرزند حبیب خدا کی قربانی۔ اس قربانی کی یاد متفق علیہ، وہ عید کوئی فرق اسلامیہ میں اختلافی نہیں، سب کے نزدیک اس کی یادگار لازم، اور حج کا تو جز بن کے واجب۔
دوسرے مقامات والوں کے لیے کہتے ہیں کہ واجب نہیں مگر وہی کافی، جو واجبات چھوڑ دیں وہ بھی اس کی پابندی کریں گے اکثر، تو بڑی اہمیت۔ پھر اس میں کوئی نگاہ معاشیات پر بھی نہیں جاتی کہ مسلمانوں کی جیبوں سے کتنا روپیہ نکل جاتا ہے، کاہے کی خاطر؟ صرف ایک حج کا تو جز بن کے واجب دوسرے مقامات والوں کے لیے کہتے ہیں کہ واجب نہیں مگر وہی کافی، جو واجبات چھوڑ دیں وہ بھی اس کی پابندی کریں گے اکثر، تو بڑی اہمیت۔ پھر اس میں کوئی نگاہ معاشیات پر بھی نہیں جاتی کہ مسلمانوں کی جیبوں سے کتنا روپیہ نکل جاتا ہے، کاہے کی خاطر؟ صرف ایک یاد کے قائم کرنے کی خاطر۔ تو وہ 10 ذوالحجہ کو وہ قربانی اس کی یاد، اور 10 محرم کو یہ قربانی اور اس کی یاد۔ اب یہاں بہت سے لوگ مسلح ہو کر طرح طرح کے منطقی اور فلسفی اور قرآنی بخیال خود اعتراضات سے لیس ہو کر آتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کہ یہ رنج غم گریا سینہ زمین سیاہ پوشی یہ سب کیا ہے؟ شہزادے گلگو قبا شہزادے جو الفاظ تجویز ہو سکتے ہوں وہ سب درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوا، اتنا بڑا درجہ شہادت کا اسے حاصل ہوا، تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے، اس پر تو جشن منانا چاہیے، اس پر تو اظہار مسرت کرنا چاہیے، یہ آخر رونے کی کون بات؟ بس مجھے اس کے جواب میں وہ بہت بحث طلب بات ہے، اور نفسیاتی بھی ہے اور منطقی بھی بحث ہے اور فلسفی بھی بحث، سب کچھ ہے، اور قرآنی بھی بحث، مگر وہ سب بحث اس وقت نہیں کرنا ہے، بس یہیں پر میں کہتا ہوں قربانی اسماعیل کی یاد ہے 10 ذوالحجہ کو، اور قربانی حسین کی یاد ہے 10 محرم کو۔ بس ایک سوال پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، تمام مسلمان مل کے غور کریں، اگر قربانی اسماعیل کی یاد بطور غم ہوتی تو ہم قربانی حسین کی یادگار بطور خوشی مناتے، جو آپ کا فلسفہ ہے اس کے منہ سے نتیجے کے فرق کی وجہ سے روز عید قربان غم منائیے، اس لیے کہ نبی زیادہ درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس دن اگر ہم منائیے تو میں آپ کے ساتھ متفق ہو جاؤں گا کہ اس کے نبھانے کی خاطر پھر آپ آج خوشی منائیے کہ درجہ رفیع شہادت پر رسول زیادہ فائز ہو گیا، مگر قربانی اسماعیل کی یاد بطور غم تو نہیں ہے، بطور خوشی ہے، عید ہے،
نئے کپڑے پہنتے ہیں بچے اور نوجوان اور سب بوڑھے بھی بقدرے ظرف جیسا ان کا بڑھاپا متحمل ہو آرائش آرائش کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدیں ملتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ خوشی کاہے کی ہے؟ بس یہ باب مصائب کا آواز ہے. میں کہتا ہوں کاہے کی خوشی ہے؟ اس لیے کہ نبی زیادہ بچ گیا. تو آئیے پھر عشرے کے دن ماتم کیجیے کہ رسول زیادہ مر گیا. اب وہ الگ بحث کہ کس معنی سے مر گیا. اب ایک جس معنی سے رسول مر گئے وہ حیات جاویدانی شہداء کی دوسری ہوتی جس کا نام فقہ میں موت ہے، جس پر میراث بچتی ہے، جس پر بیوہ کو عقد ثانی کا حق ہوتا ہے. اس موت سے تو رسول بھی مستثنی نہیں ہے، اس موت سے شہید بھی مستثنی ہے. تو وہاں خوشی کرتے ہیں آپ کہ نبی زیادہ بچ گیا. یہاں غم کیجئے کہ رسول زیادہ مارا گیا. وہاں خلیل کا گھر آباد رہا، یہاں رسول کا گھر برباد ہوا. اور اب وہ کبھی ابھی بیان کی نہیں آئی، وہ کل آئے گی کہ امتحان کربلا کو کتنی رفعت ہے امتحان ابراہیم کے مقابلے میں. مگر آج کی تاریخ کی مناسبت میں کہتا ہوں کہ وہاں اسماعیل معرض قربانی میں آئے تھے، مگر وہ چند سال کے تو تھے. اور کربلا کے میدان میں حسین نے جو سب سے آخر میں قربانی پیش کی اس کی عمر کے حساب میں تو سال آتا ہی نہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے کی جان. اور جو لکھنؤ کے مجالس میں شریک ہوتے رہے اور ہندوستان میں مختلف مقامات پر وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے کہ میں عموماً سخت مسائل نہیں پہنچتا، اس لیے شہادتیں بھی نہیں پہنچتا. تو اب کسی اور کی شہادت تو پہنچتا نہیں، ایک قیامت خیز شہادت وہ میں پڑھوں. مگر ایک فقرہ جو ایک دن کہہ چکا ہوں وہ یہ کہ بس صرف اہمیت دکھانا چاہتا ہوں شہید کی، اور اسی کا ختم. ایک دن کہہ چکا ہوں کہ کہنے کو اصغر ہے مگر کربلا کا فاتح اکبر ہے. اور یہ جملہ بھی اس دن کہہ چکا ہوں کہ روز عاشور تک ہمیں معلوم ہے کہ ایک اصغر ہے اور ایک اکبر ہے، لیکن 10 محرم سے 61 کے بعد دونوں کی عمروں میں کوئی فرق نہیں. اب جو عمر اصغر کی ہے وہ عمر اکبر کی ہے، اکبر اور اصغر دونوں، اب کوئی فرق نہیں. اور بس اب مزید اہمیت اس مجاہد کی عرض کروں گا. سفر امام حسین السلام مدینے سے کب شروع ہوا؟ سب کو معلوم ہے 28 اگست. روز عاشور تک 6 مہینے، اور شہزادے کی عمر کربلا میں سب جانتے ہیں کہ ششماہ نام کا جز ہو گیا. اب اس سے آپ سمجھے ایک بڑی حقیقت، جو روز عاشور کربلا میں 6 مہینے کا تھا وہ سفر حسین کے وقت کا دن کا تھا.
اس سے بڑی حقیقت سمجھ میں آئی میری کہ جس طرح بعثت رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے ہی اقدام حسینی منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا۔ بس ادھر علی اصغر دنیا میں آئے اور مولا نے سفر کے لیے قدم آگے بڑھا دیا۔ اب علی اصغر کی زندگی کا ہر دن حسین کے سفر کی ایک منزل ہے، اور جب مولا کا سفر انتہا تک پہنچا تو شہزادے کی عمر منزل آخر تک پہنچی۔ تو آپ کے لیے ایک جملہ دفتر مصیبت ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ دنیا میں آئے تھے فقط جانے کے لیے، اور اس کے بعد کربلا میں ترتیب شہداء سے مجھے شہزادے کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ تمام جنگوں میں، رسول کے غزوات میں، سنت رسول کے عمل پیغمبر یہ تھا کہ عزیز آگے رکھے جاتے تھے، اصحاب پیچھے رکھے جاتے تھے۔ اسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ کلما اشتد الامر بحمی الوقیس، جب آتش حرب تیز تر ہوتی تھی اور تنور جنگ گرم ہوتا تھا، تو رسول قدم اہل بیتہ ووقع بهم اصحابہ حر سنہ، پیغمبر اپنے عزیزوں کو آگے بڑھاتے تھے اور انہیں اصحاب کی سپر بناتے تھے نیزوں کی انیوں سے۔ چنانچہ آپ نے پھر تفصیل سے مثال پیش کی ہے کہ دیکھو بدر میں شہید ہونے والے نمایاں کون؟ حقیقت کے آزاد بھائی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب۔ وعد میں خاص شہید ہونے والے کون؟ چچا حمزہ ابن عبد المطلب۔ پھر آپ نے اپنی ذات کو ایک بلیغ انداز میں پیش کیا ہے بغیر نام لیے ہوئے، فرمایا ہے کہ ایک اور بھی ہے جو ہمیشہ موت کے منہ میں سب سے آگے گیا، مگر ان کی موت آ چکی تھی، وہ شہید ہو گئے، اور یہ ابھی اس کی موت مقدر نہ تھی، ورنہ اس نے بھی قربانی پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو مجھے تو اس سے مطلب تھا کہ یہ سنت رسول تھی، عمل رسول، کہ ہمیشہ عزیزوں کو آگے بڑھاتے تھے اور اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے۔ وہ جیسا جاہل اس سنت رسول سے واقف ہے، تو خود حضرت امام حسین کرام جن کے گھر کی بات تھی، کیا اس عمل رسول سے معاذ اللہ واقف نہ تھے؟ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، مگر دوسری لڑائیوں میں اور کربلا میں فرق تھا۔ دوسری لڑائیوں میں یہ طے شدہ تھا کہ کچھ شہید ہوں گے، کچھ بچ جائیں گے، شہید تھوڑے ہوں گے، غازی زیادہ ہوں گے۔ وہاں اگر اصحاب کو آگے رکھا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ غیروں کو کٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے۔ کربلا میں یہ تو طے شدہ تھا، بچنا کسی کو نہیں ہے۔
مختصر لفظ ہیں، آپ کو پوری حقیقتیں ذہن میں لانے کے لیے کافی ہیں. میں کہتا ہوں امکانات حیات تو شب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے. اس خطبے اور اس کے جوابوں سے طے ہو گیا تھا کہ اب جو ہے ان میں سے بچنا کسی کو نہیں ہے. لیکن کربلا کی صورت حال یہ ہے کہ جو پہلے چلا جائے اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی. جو دیر تک رہے اسے شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا پڑے گا. ارے سب مصیبتیں ایک طرف، ایک آتشی کو لے لیجیے. عرب کی دھوپ کے ساتھ طوفانی رفتار سے پیاس بڑھ رہی ہے، تو جو زیادہ رہے وہ زیادہ تشنگی کا مقابلہ کرے گا. اس لیے کربلا میں ہو نہ وارد ہو تو پہلے چلا جائے. اس لیے کہ جب دشمن فوج کا تالار ہو کے آیا تھا تب تو پانی پلا دیا، اور اب دوست ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے. تو اگر پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھے. لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. خاص الخاص اصحاب جیسے زہیر ابن قین، جیسے حبیب ابن مظاہر، وہ دوپہر تک رہے، اور جب تک اصحاب میں سے ایک ہے تب بھی عزیز کوئی نہ جائے. ممکن ہے کسی سے آپ نے سن لیا ہو، یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا، ممکن ہے اہل مراسی میں سے کسی نے نظم کر دیا ہو، مگر میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مطالعے 60 برس کے مسلسل مطالعے کے کچھ پناہی میں کہتا ہوں کہ یہ صورتحال نہ تھی کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے پیروں پر سر رکھ دیا ہو کہ ہم نہیں جانے دیں گے، پہلے ہم جائیں گے. جی نہیں، کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مولا نے حکمن یہ نظام قائم کیا تھا. گویا آپ نے یوں پکار کے کہہ دیا تھا کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے سیراب ہو اور میرا حبیب کیا کرے. یہ قاسم تمہیں کیا حق ہے، کمسن بھائی تم، مگر تم پہلے سیراب ہو اور میرے بوئے مجاہد وہ تشنہ لگ جائے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب تک اصحاب میں سے ایک بھی رہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے. قانون یہ قائم کیا گیا ہے، نظام یہ ہے. اور جب عزیزوں کی باری آئے تو پہلے دور کے عزیز چلے جائیں. اولاد عقیل چلی جائے، اولاد جعفر چلی جائے، اپنے بھائی بات کو رہیں، بھتیجے چلے جائیں، اپنے بیٹے بات کو رہیں. جب یہ ہو چلے جائیں تو برابر کا بھائی جائے، جب یہ چلے جائیں تو کوریہ جوان بیٹا جائے. اب اس سے میری سمجھ میں جو خلاصہ آیا وہ یہ آیا کہ جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے اور جس سے مصائب کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے آخر میں رکھا ہے. بس اہل عذاب بےتاب ہے
آنکھوں کا رونا رونا چھوڑیے، دلوں کا رونا بھی تو رونا ہے. یقیناً آپ رو رہے ہیں. اس لیے بس چند لیٹ کروں گا. بس یہاں بارگاہ مولا میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا اے حسین، یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میرے فلسفے نے ساتھ دیا، مگر اے مولا یہ عباس کے بھی بات، یہ علی اصغر کے بھی بات، یہ 6 مہینے کی کیا ہے؟ یہ علی youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.